जो घर में सूरह नूर की आयत नंबर 32 की ये वजीफ़ा किया जाएगा, वो घर रबीउल अव्वल से पहले पहले मालदार हो जाता है। रिज़्क इतना आ जाएगा कि ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मौका बार बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीशीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा कर लें। ये वजीफ़ा करते ही दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को नहीं छीन सकती। वो मेरी माएँ बहनें, वो मेरे भाई जो कहते हैं हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसके पढ़ने के बाद हमें दोबारा किसी और वजीफ़े के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा वजीफ़ा बताएं हमें जिसके पढ़ने के बाद गुर्बत तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, गुर्बत से जान छूट जाए। रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा लाजमी कर लें। ये वजीफ़ा आपकी हर मुराद हर हाजत को चुटकियों में पूरा करेगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि वजीफ़ा करने के बाद कई कई महीनों तक फ़ायदा नहीं होता, तो मैं ये कहती हूँ कि आप रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन अगर इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह वालों, आज ऐसा अमल बताऊंगी जो आपको माला माल कर देगा। जो भी ख्वाहिश करेंगे पूरी होगी। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े से अगर करोड़ों भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे तो रब की ज़ात अता फरमाएगी। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि वजीफ़े से करोड़ों का मालिक कौन बनता है, वो और वज़ाइफ से कहाँ पैसा आता है। तो याद रखें कि जैसा आप सोचेंगे, जैसी आप सोच रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आपके साथ मामला भी वैसा ही होगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। तो अल्लाह वालों, बंदा जैसा गुमान रखता है वैसा ही फ़ैसला हो जाता है। यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक कम से कम हर नमाज के बाद 100 बार दरूद पाक तो होना चाहिए ना। हमें कम से कम ये पूरा महीना नबी करीम की सीरत पाक सुन्नत का रोज़ एक एक बाब का दर्स तो सीखना चाहिए, न कि हुजूर खाते कैसे थे, बैठते कैसे हैं, हुस्न तकल्लुम कैसा है, हुस्न गुफ्तगू कैसा है, लोगों से मामला कैसा है, इखलाक़े आलिया हमें सीखना चाहिए। अल्लाह वालों, आज पूरे साल का एक ऐसा अनोखा वजीफ़ा जो साल में सिर्फ एक ही बार आपने करना है। जो भी इंसान इस वजीफ़े को करता है वो अपनी तकदीर को बदलते हुए ख़ुद देखता है। अमल में कुछ भी नहीं करना है, ना किसी आयत को पढ़ना है, ना ही किसी सूरत को सुनना है। बस इस अमल को रबीउल अव्वल के दिन आपने जुम्मे वाले दिन आपने इस अमल को कर लेना है इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। इस साल का ये ऐसा अमल है जिससे आज की रबीउल अव्वल से लेकर आने वाली रबीउल अव्वल तक अगर कोई ये चाहता है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, सिर्फ़ इसी साल में ही तमाम दुख दर्द मुसीबतें परेशानियां ख़त्म होकर एक खुशहाल ज़िंदगी में तब्दील हो जाएं, तो इस अमल को लाजमी कर लेना। एक साल में ही माली परेशानियां, घर की तमाम बेबरकतियां, तमाम मकसद और तमाम दिली हाजात, तमाम मुरादें जो मेरे दिल में हैं वो सिर्फ़ एक अमल से ही पूरी कर लूँ, तो आज का ये अमल आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े में ना ही कोई वजीफ़ा पढ़ना है और ना ही किसी आयत का विर्द करना है। बस साल में एक बार ये अमल करते हैं तो पूरा साल किसी भी अमल या वजीफ़े की ज़रूरत
نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے یہ آج کے دن یعنی کہ ربیع الاول کے دوسرے جمعے کے دن اس عمل کو کیا کرنا ہے، جس سے جھولیاں بھر بھر کے پیسہ آئے، آپ کی پسند کی شادی ہو جائے۔ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے حالات کے مارے ہوئے ہیں، قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا قرض ادا کرنے کا، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خود کا گھر لینا چاہتے ہیں لیکن کوئی اسباب نہیں بن رہے، بزنس میں ہر وقت نقصان اور گھاٹا ہی ہو رہا ہے، یا پھر بہت سارے وظائف کر چکے ہیں، بہت سارے عاملوں کے پاس جا جا کر تھک گئے ہیں، تو اللہ والو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعے کے دن آپ اس عمل کو کر لیں۔ کسی کو کامیابی، ترقی اور کسی کی تقدیر میں بربادی لکھ دی جاتی ہے تو اس عمل میں آپ کو پارہ نمبر 18 کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا یہ چھوٹا سا حصہ جو آپ کو میں آج بتانے لگی ہوں، پوری آیت نہیں لکھنی، صرف چھوٹا سا حصہ ہی لکھنا ہے۔ کب لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، تو پوری تفصیل کے ساتھ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پورا عمل بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل ہو جائے، یا کوئی ایک مصیبت ٹل جائے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی دلی مراد یا حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو آج اس وظیفے کو سننے کے بعد اگر آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو آپ نے ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعے کے دن آپ نے رات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے دن تک کا جو دن ہے اس دن کی عصر کی نماز تک، یعنی کہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ یعنی آپ نے اس عمل کو ایک سادے کاغذ پر لکھنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو لکھنا ہے، آپ نے کاغذ پر بہت ہی چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے۔ یہ آیت آپ نے اس آیت کو 499 بار لکھنا ہے۔ آیت کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور اس کو نکال لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 499 بار لکھتے ہی آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ آیت ہے یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ والو آیت کو دوبارہ سن لیں، یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ آیت آپ نے 499 بار لکھنا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ آیت آپ نے صرف عربی میں ہی لکھنی ہے، آپ نے کاغذ ذرا بڑا لے لینا ہے تاکہ ایک ہی کاغذ پر 499 بار لکھا جا سکے۔ دوسرا کاغذ نہیں لینا ہے، آپ چاہیں تو کاغذ کی دونوں سائیڈوں پر لکھ سکتے ہیں لیکن دوسرا کاغذ نہیں لینا، آپ نے ایک ہی کاغذ پر آپ نے 499 بار مکمل کرنا ہے۔ 18ویں سپارے کی آیت نمبر 32 کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو آپ نے 499 بار لکھنا ہے صرف۔ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا یہ چھوٹا سا حصہ۔ آپ نے کاغذ کی دونوں سائیڈوں پر لکھ لینا ہے لیکن دوسرا کاغذ آپ نے نہیں لینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب آپ 499 بار لکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کاغذ کو فولڈ کر لینا ہے اور ٹیپ لگا دینی ہے۔ آپ نے چھوٹا سا اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں تاکہ اس کی فولڈنگ کھلے نہ، اور اچھا سا عطر لگائیں۔ اس کے بعد ایک سبز رنگ کے کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر پھر دوبارہ تھوڑا سا عطر لگا کر اپنے پرس میں رکھ لیں، یا پھر اس جگہ جہاں آپ پیسے زیور وغیرہ رکھتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے دن بعد اس پر عطر لگاتے رہیں۔ یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب پورا سال آپ کے کاروبار میں ترقی، دن دگنی رات چوگنی ترقی رہے گی، زندگی کے ہر معاملات میں کامیابی ہوگی، کامیابی ہر وقت آپ کے قدم چومنے کو تیار ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی،
گی، بچیوں کے اچھے سے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، بچوں کے لیے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، اور اگر نوکریاں نہیں ہیں تو اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے ان کو اچھی اور سرکاری نوکریاں عطا فرمائیں گے۔ اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، پہلے کاروبار اچھا چلتا تھا اب کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو اللہ والو اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز کاروبار بھی پہلے کی طرح چمک اٹھے گا اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوگی۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، کچھ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، سب سے آپ نے ایک سفید سادہ کاغذ لینا ہے لائنوں کے بغیر والا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے سادہ پلین پیپر لینا ہے جو ڈرائنگ پیپر ہوتا ہے، وہ آپ نے پیپر لے کر آپ نے اس کی سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے آپ نے آیت لکھنی ہے یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، 499 بار آپ نے لکھنا ہے، یاد رہے گنتی میں غلطی نہ ہو۔ آپ نے جب لکھ لینا ہے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر عطر لگانا ہے، اچھے طریقے سے اس کو ٹیپ کر دینا ہے، اس کے بعد اسے گرین رنگ کے کپڑے میں یعنی کہ سبز رنگ کے کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر دوبارہ عطر لگا کر اس کا تعویذ سا بنا لیں اور اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنے کاروبار کے گلے میں رکھ لیں یا اس جگہ الماری میں رکھیں جہاں آپ نے اپنے قیمتی چیزیں سامان رکھے ہیں یا پیسے رکھے ہیں۔ تو اللہ والو دیکھنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ یہ عمل کر کے بھول جائیں گے کہ ہم نے کوئی عمل بھی کیا تھا، لیکن اتنی ترقی، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمانا شروع کر دیں گے اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر ہم نے ایسا کون سا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ والو چھوٹی سی ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے، جشن آمد رسول کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی آمد کا مہینہ ہے، کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھ کر اپنے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ اللہ والو کوشش کریں جتنا درود پڑھ کر آپ اپنے نبی کو ہدیہ کر سکتے ہیں کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے جو کام مہینوں میں ہونے تھے، سالوں میں ہونے تھے، وہ دنوں میں ہوں گے، اور جو دنوں میں کام ہونے تھے وہ گھنٹوں، منٹوں میں، چٹکیوں میں آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ محبت اور عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے نبی پر درود پڑھ کر ان کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں تو اس کی برکتیں آپ پوری زندگی بھی سمیٹتے رہو گے تو اس کی برکتیں نہیں سمیٹ پاؤ گے۔ اللہ والو کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیم پڑھا کرو، گھر میں درود ابراہیم پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھ کر نبی کو ہدیہ کیا کرو، پھر دیکھو رحمتیں اور برکتیں کیسے چھم چھم